بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، یہ آپ کا مضمون ہے علامہ محمد اقبال۔ بیٹا پہلے جب میں نے مضامین بھیجے تو ان میں کچھ بچوں کو کمپلینز آ رہی تھیں کہ الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر وہ بار بار ان کو پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، تو پھر مجھے ریڈ آؤٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اشعار میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں، آپ ان کو جو وہ درست کر لیجیے گا۔ میں یہاں پہ اس کو درست کرواتی ہوں۔ شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کا جو شعر ہے، مت سہل اسے جانو، اسے نہیں ہے بیٹا، یہاں پہ ہے مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بیٹا یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ شاعرانہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دین ہیں۔ ہر عالم شاعر نہیں ہوتا اور ہر شاعر مفکر نہیں ہوتا۔ مفکر شاعر اپنی شاعری کے ذریعے گری ہوئی انسانیت کو ابھارتا ہے، سوئے ہوئے انسانوں کو جگاتا ہے اور گمراہ ہوئے انسانوں کو منزل کی روشنی دکھاتا ہے۔ وہ اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو محض مجازی محبوب کی تعریف و توصیف پر صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ہر شعر میں زندگی آمیز اور زندگی آموز پیغام رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ہر شعر بت قدوں میں توحید کی آواز بن کر گونجتا ہے۔ آگے شعر ہے بیٹا، یہ قطع کی صورت میں یعنی بند کی صورت میں ہے۔ شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مزرائے زندگی۔ شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے عیاں، کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شعر آزری۔ یہ دنیا مختلف اور متنوع پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں ایسی شخصیات بھی آئیں جو آسمان شہرت پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکی اور شہرت دوام پا کر رخصت ہوئیں۔ انہی شخصیات میں سے ہم ایک کو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ ملت پاکستان کا کون سا ایسا فرد ہے جو اپنے سب سے بڑے مفکر شاعر علامہ اقبال سے ناواقف ہو؟ یہ عظیم دانائے راز جس کا ایمان افروز پیغام آج بر صغیر سے نکل کر دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے، اور آج اگر ہم میں یہ موجود نہیں، لیکن یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ہم اس میں موجود ہیں، کیونکہ ملت اسلامیہ کے اس محسن نے آزاد مملکت قائم کرنے کی راہ سمجھائی تھی۔ یہ ارض پاک جس میں ہم امن و عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اقبال کے ذہن کی تخلیق ہے۔ بیٹا آگے پھر شعر ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دنیا اسلام میں اقبال کی شخصیت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ایک شعلہ بیاں شاعر، عظیم المرتبت فلسفی، مناظر فطرت کے پرستار، ملت کے غمخوار اور ایک ماہر تعلیم تھے۔ آپ ایک شاعر تھے جن کا کلام دل نواز بھی ہے اور روح پرور بھی۔ آپ نے اپنی شاعری اور خطبات کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند کے مردہ دلوں میں حیات نو کی شمع روشن کی اور غافل مسلمانوں کو بیدار کیا اور ایک روشن مستقبل کی امید دلائی۔ وہ ادب برائے ادب اور شعر برائے شعر کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ شاعر برائے زندگی کے قائل تھے۔ ان کے خیال میں ایسے شاعر کا وجود وجہ شرم ہے جو جس کی شاعری دلوں کی دھڑکنوں کو بیدار نہ کر سکے۔ ان کے نزدیک ایک عظیم شاعر قوم کی روشن آنکھ ہوتا ہے، اور جسم میں جہاں بھی درد ہو اس کا اظہار آنکھ ہی آنسوں کے ذریعے کیا کرتی ہے۔ یہ پھر شعر ہے۔ میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، یہ اقبال کا خود کا شعر ہے۔ میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ سیالکوٹ کی سرزمین ہمیشہ اس بات پر ناز کرتی ہے کہ یہاں 1877 یعنی آپ جسے انگلش میں بولتے ہیں 1877، 1877 کو ایک ہستی نے جنم لیا جس کی شہرت کا آفتاب اس وقت تک درخشندہ و تابندہ رہے گا جب تک اس دنیا میں ایک بھی ذی شعور انسان زندہ رہا۔ وہ ہستی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 9 نومبر 1877 کو تاریخی شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک صوفی منش انسان تھے۔ آپ کی والدہ بھی نہایت دیندار خاتون تھیں۔ اس اعتبار سے آپ کی تربیت ایسے والدین کے سایہ شفقت میں ہوئی جو دینی رغبت رکھتے تھے۔ گویا علامہ اقبال کو اجاگر کرنے میں ان کے گھر کا پاکیزہ ماحول کا بڑا ہاتھ ہے۔
ہاں جی، آگے شعر ہے، یہ اس میں بیٹا تھوڑی سی مسٹیک ہے، یہ جو نہیں آئے گا یہاں پہ. چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی دنا ہے، بینا ہے، توانا ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. ابتدا میں آپ کو ایسا استاد ملا جو اسلامی دینداری کا قابل تقلید نمونہ تھا. شمس العلماء سید میر حسن جیسے عربی و فارسی کے ممتاز اور جید عالم کی شاعری کا فخر حاصل ہوا. آپ نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سے پاس کیا اور پھر مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے. یہاں سے آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا. یہاں پر آپ کو آرنلڈ جیسے استاد سے مستفید ہونے کا موقع ملا. جب آپ کے پروفیسر آرنلڈ کا انتقال ہوا تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا، آج اقبال اپنے ایک عظیم دوست اور شفیق استاد سے محروم ہو گیا. آپ کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی. لاہور میں آپ شعر و شاعری بھی کرنے لگے اور مختلف مشاعروں میں بھی شرکت کرتے. کثرت مطالعہ سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا. اسی جذبے کے تحت آپ 1905 یعنی 1905 میں یورپ تشریف لے گئے. انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر محمد علامہ اقبال وطن واپس آ گئے. اسی دوران آپ نے اسلام کے موضوع پر 6 لیکچر دیے جو بے حد مقبول ہوئے. یہ شعر ہے بیٹا اس کے بعد. دین و دانش کے آسماں پر جو ہستیاں ماہ و انجم بن کر نمودار ہوئیں، یہ شعر نہیں بیٹا کوٹیشن ہے کہ دین و دانش کے آسمان پر جو ہستیاں ماہ و انجم بن کر نمودار ہوئیں، ان میں آپ کا درجہ اعلیٰ و عرفہ ہے. وکالت کو آپ نے مستقل پیشہ نہ بنایا بلکہ آپ کا اصل میدان شاعری تھا، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہی سب سے مؤثر ذریعہ ہے. انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں آپ کے نام سے رونق آ جاتی ہے. آپ کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا. یہ بیٹا یہاں شاعر ہے، شاعر نہیں شعر. آپ کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا. وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے. وہ مسلمان نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنے کا درس دیتے تھے. ارباب بیر محقق کے دوران یعنی اس مراد کے تحقیق کے دوران اس کے بعد کے شاہدان ناطق ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے مسلمانوں کی قومی تشخیص کی نبض پر ہاتھ رکھا وہ علامہ اقبال تھے. آپ نے 1930 یعنی 1930 میں خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی. گویا یہ پاکستان کا پہلا مطالبہ تھا، اسی لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا. اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا. یہ شعر ہے بیٹا. خواب دیکھا تھا جو ایک کلندر نے، خواب دیکھا تھا جو ایک کلندر نے، ہم نے تابندہ حقیقت وہ بنا کر چھوڑا. اقبال کا پیغام اسلام کا پیغام ہے. انہوں نے اپنی شاعری کے لیے قرآن کے سمندر میں سے موتی چنے، اور قرآن ایک ایسی آئین زندگی ہے جو ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے، جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، خواہ وہ شعبہ دینی ہے یا دنیاوی، سیاسی ہے یا معاشرتی، فکری ہے یا نظری. اور اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں روشنی قرآن پاک سے لینا ہوگی. آپ نے خود فرمایا ہے، یعنی خود کہا ہے آپ نے، اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور، اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور، عشق کے درد مندوں کا ہے طرز کلام اور. اقبال کو فلسفی شاعر کہا جاتا ہے. اقبال کی شاعری کئی ارتقائی منزلوں سے گزری ہے. آپ کی شاعری عالمگیر اور آفاقی ہے، اسی لیے آپ کو شاعری کا مرد میدان سمجھا جاتا ہے. زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، خیر و شر، حسن و عشق، عقل و خرد، حرکت و عمل، فلسفہ خودی، مرد مومن، تصوف، سیاست و مملکت کے متعلق ان کا مختلف نقطۂ نظر اور فلسفہ رہا. فلسفہ خودی، مرد مومن، عقل و عشق اور تصور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصور عشق اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کے مخصوص اور محبوب موضوعات ہیں، اور یہی وہ موضوعات ہیں جن کی وجہ سے اقبال کی شاعرانہ عظمت قائم ہے. اقبال کے افکار تازہ ہی وہ جوہر ہیں جنہوں نے اردو شاعری میں جہان تازہ پیدا کیا.
جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اقبال نے ہمیں اپنی شاعری کے ذریعے بتایا کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو روشنی قرآن پاک سے لینا ہوگی، ہمیں اپنے دلوں کو اسلام کے نور سے منور کرنا ہوگا۔ یقین ہی وہ دولت ہے جس سے غلامی کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ اقبال نے بتایا کہ روح کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، محض سانس کے آنے جانے کا نام زندگی نہیں، اور نہ ہی زندگی ماہ و سال کا نام ہے، بلکہ زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ یقین کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ علامہ اقبال نے انگریز کے دور میں آنکھ کھولی، ان کا نصاب پڑھا، اس کے علاوہ یورپ میں کافی عرصہ قیام کیا۔ قیام یورپ کے دوران آپ نے مغربی تہذیب کا مطالعہ کیا، انہیں اس فرنگی تہذیب کے کھوکھلے پن کا پتہ چل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جدید جھوٹے نگوں کی مرقع کاری ہے جس نے انسانی آنکھیں چندھیا رکھی ہیں۔ وہ اپنی قوم کو مغربی تہذیب سے بچنے کے متعلق اہل مغرب کو باخبر کر رہے ہیں۔ یہ اس شعر میں بھی بیٹا تھوڑی سی غلطی ہے، میں بولتی ہوں، آپ اسے کلیئر کر لیجئے گا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، یہ والوں لکھا ہوا ہے، والوں نہیں والو، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، دکان نہیں دکان، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کم عیار ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کامل لکھا ہوا ہے، کامل نہیں، زرے کم عیار ہوگا۔ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی پر بہت زور دیا۔ خودی سے ان کی مراد خود پرستی یا خود نمائی نہیں، بلکہ وہ قوم کو خود شناسی سکھاتے ہیں، اور اسے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ قدرت نے تمہارے اندر جو جوہر پنہا رکھے ہیں انہیں بروئے کار لا کر خدا کے بندوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ خدا کی رحمتیں تم پر برسنے پر مجبور ہو جائیں۔ آگے شعر ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ اقبال نے عرفان ذات پر زور دیا، اور جب تک یہ دونوں حاصل نہ ہوں اس وقت تک زندگی میں نہ سوز و ہستی ہے نہ جذبہ عشق۔ شعر ہے آگے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ اقبال انہیں دوبارہ اسی مقام پر دیکھنے کے آرزو مند ہیں۔ اقبال کو ملت اسلامیہ کی بقا متحد ہونے میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ اس شعر میں بھی بیٹا تھوڑا مسئلہ ہے، دیکھ لیجئے گا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال مسلمانوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ مرد مومن کے لیے شاہین کا خطاب پیش کرتے ہیں۔ جس طرح شاہین کی نگاہ تیز پرواز اور تیز رفتار ہوتی ہے، اسی طرح اقبال بھی مسلمانوں کو بلند نگاہ اور تیز رفتار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں مومن کا لفظ خاص توجہ کا مستحق ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صحیح معنوں میں مرد مومن بن جائے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ اقبال کی شاعری کا ہر رخ، ہر پیغام اور ہر انداز اسلام کی ابدیت لیے ہوئے ہے، اور ان کا اپنا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، اور یہی محبت وہ ہر دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کے شعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی اسرار و رموز اور ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے۔ آپ کو قوم کی طرف سے ترجمان حقیقت، شاعر مشرق، حکیم الامت کے خطابات سے نوازا گیا۔ حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ کیوں نہ اقبال ہو تو خوش اقبال، کیوں نہ اقبال ہو تو خوش اقبال، دولت علم سے ہے مالا مال۔ آپ 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور میں ہے، جہاں ہزاروں لوگ ہر روز اس فرزند کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بیٹا اس میں بھی املا کی غلطی ہے، لحد جو ہے یہ دوسری ہے سے ہوتا ہے۔ آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔
یہ بانگ درا میں سے لیا گیا ہے جو کہ آپ نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال میں بیٹا اب آپ کی غلطیاں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر اس میں جو بھی لفظ ہیں وہ آپ کو واضح ہیں، اگر کوئی اور ضرورت ہو تو آپ بتا سکتی ہیں.